يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس توحید کو پہنچانے کے لیے اپنی امت تک رب کا پیغام پہنچانے کے لیے مکہ کے مشرکوں سے بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ موضوع آپ سن چکے ہیں، اللہ تعالی سے پیار، غیر اللہ کا انکار۔ قرآن مجید کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ کریم فرمایا لوگوں میں سے بعد جنہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، ان شریکوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسی رب سے محبت کرنی چاہیے۔ اور اس بیماری میں، اس ظلم میں آج امت محمدیہ کی اکثریت مبتلا۔ اس امت کے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ اللہ سے پیار اور غیر اللہ سے انکار۔ ہم کلمہ پڑھتے، پڑھاتے اور سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے سب کا انکار ہے اور پھر اللہ کا اقرار ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور جس نے بھی یہ گواہی دی اللہ تعالی کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں فوت ہو جائے، اسے علم ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، معبود برحق نہیں، میں اللہ اس کو جنت کا مالک بنا دوں گا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالی نے یہی بات بتلائی ہے۔ دو پارٹیوں کا ذکر کیا، ایک جماعت وہ جو اپنے بزرگوں اور اپنے رب کے جو شریک بنا رکھے ہیں ان سے ایسے محبت کرتی ہے جیسے رب سے محبت کرنے کا حق۔ ایک تو جماعت یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
اور دوسری جماعت وہ جو اللہ کی محبت میں ہر شے کو قربان کر دیتی. دو جماعتیں، اور دو ہی جماعتیں اوپر جائیں گی. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. دو ہی پارٹیاں ہیں. اولئک حزب اللہ، اولئک حزب الشیطان. دو ہی گھر ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ. فیصلہ کیجئے اس دنیا میں میری محبت رب کے ساتھ ہے یا میری محبت رب کے علاوہ اس کی مخلوق سے جن کو میں نے رب کا شریک بنا رکھا. فرق ہے. یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. اے میری قوم، میری دعوت جنت کی دعوت ہے، میرا پیغام جنت کا پیغام ہے کہ جب سے محبت کا حق ہے، یہ حق میں کسی کو نہیں دیتا. مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمہ اللہ، جنہیں بابا تبلیغ بھی کہا جاتا، اس دور میں اگر گجرانوالہ میں ایک اہل حدیث ہے تو دوسرا کہیں ساہیوال میں جا کر ملتا. ایک ایک آدمی، اور وہ ایک ایک گاؤں میں جا کر اللہ کے دین کی دعوت اور توحید کا پیغام دینے والے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، رات کو پہنچا، اس نے مسئلہ پوچھا کہ یہ شریک کسے کہتے ہیں؟ یہ جو محبت میں شریک ہے، یحبونہم کحب اللہ. مولانا کہنے لگے کہ فجر پر لوگ آ جائیں گے، اب آپ لیٹ ہو گئے ہیں، تو آپ پھر جماعت کے سامنے سوال پوچھنا، شاید اور لوگوں کو بھی یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. گھر گئے اور جا کر کہا کہ ایک مہمان آیا، صبح اس نے ناشتہ کرنا ہے، کوئی 8-10 انڈے اور کوئی دیسی گھی کے پراٹھے. مہمان بڑا دور سے آیا، کوئی تیار رکھو. وہ کہنے لگی ایسا کون سا مہمان ہے جو مولوی کے گھر سے بھی کھائے؟ یہ تو ساری عمر باہر سے کھاتے رہے، پیدا ہوئے تو مدرسے میں، فوت ہوئے تو مسجد میں. یہ کیسا مہمان ہے؟ اس نے کہا بڑا قیمتی مہمان ہے، اگر سامان نہیں ہے تو میں بازار سے لا دیتا ہوں، ابھی دکانیں کھلی ہیں، چیک کر لو. اور آٹا جو گوندنا ہے وہ دیسی گھی کے اندر گوندنا ہے، پانی نہ لگے اس کو. مہمان بہت عزت والا ہے. بیوی پریشان ہو گئی، ایسا مہمان تو آج تک کبھی نہیں آیا. ساتھ ہی چارپائی ڈال دی، گھر کے ساتھ ہی. مسجدیں اس وقت کھلی ہوا کرتی تھیں، مسجدیں مسلمانوں کے مسکن ہوا کرتے تھے. اس نے سارا تیاری کر لی اور کہا کہ کیا پیغام لے کر آیا ہے، کیا مسئلہ ہے اس شخص کو، کیا پریشانی ہے، کیا پوچھنے آیا ہے. کہا اس نے مجھے رشتہ دینا ہے، اسے میں پسند آ گیا ہوں. بس اتنی دیر تھی کہنے کی. اس نے جو وہاں سے جو اول فول بکے، جزا فدا کی، جو گالیاں مولوی کو دی، جو گالیاں اس مہمان کو دی، جو اس کی طبیعت ٹھیک کی، وہ سنتا رہا ساتھ دیوار کے نیچے کہ بہت شامت آئی ہے، اب گاؤں ہے جائے کہاں. صبح ہوئی تو نماز پڑھی، سلام پھرتے ہی جانے لگے. اس نے کہا مسئلہ تو پوچھ جا. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. کہا مسئلہ تو پوچھ جا، ابھی تو نے ناشتہ کرنا ہے. کہتے مسئلے کا جواب مجھے رات مل گیا. لوگوں نے پکڑ لیا کہ کیا مسئلہ تھا. کہا میں نے پوچھا کہ شریک کسے کہتے؟ لوگ کہتے ہیں شرک نہ کرو، شرک نہ کرو.
میں پوچھنے آیا تھا، رات مولانا کی بیوی نے مجھے سمجھا دیا ہے جو ایک چھوٹی سی عورت اپنی محبت میں کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی، وہ کائنات کا بادشاہ دوسرے کو کیسے برداشت کر لے گا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جن لوگوں میں سے بعض جنہوں نے رب کے شریک بنا رکھے، وہ ان سے محبت اس انداز سے کرتے ہیں جیسے رب سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں نگاہ ڈال کر دیکھیے، جو پیروں اور فقیروں اور درباروں اور مقبروں کے مجاور ہیں اور ان کے مرید ہیں، ان کی محبت کا عالم کیا ہے؟ وہ مسجد کے اندر تو پیٹھ کر کے گزر سکتے ہیں، لیکن اپنے بزرگ کی قبر سے الٹے پاؤں واپس جاتے ہیں کہ بابے کو پیٹھ تک نہ ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جن کا ایمان اللہ پر ہے، جن کا مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا آسمان پر مستوی ہے، ان کی محبت کا عالم کیا ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ بدر ہے اور باپ سامنے ہے، بیٹے کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کی محبت میں کسی کی شراکت نہیں، میں رب سے پیار کرتا ہوں، اور باپ کا عقیدہ یہ ہے کہ میں رب کو رب مانتا ہوں، لیکن اکیلے اس رب کو میں الہ نہیں مانتا۔ فرق ہے، دیکھیے گا۔ یہی بات تو اللہ نے قرآن میں کہی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ کیسا پیغام ہے کہ ساروں کو چھوڑ کر ایک کو مانا جائے۔ یہی تو اہل حدیث کہتا ہے کہ شیخو پورے کا بہار شاہ ہو، یا وزیر آباد کا نو گدا ہو، یا اسلام آباد کا گولڑوی ہو، یا میرے اسلام آباد کا کوئی بری ہو، یا سندھ کا کوئی عبداللطیف بھٹائی ہو، ان سب کا انکار کر کے ایک رب سے پیار کر کر تو دیکھ، اللہ تیری اور میری جھولیوں کو بھر دے۔ باپ بیٹا مقابلے میں ہے، بیٹے نے جو تلوار اٹھائی اللہ کی محبت میں، اور کس پر اٹھائی؟ جس باپ نے ابو عبیدہ کو اپنی گود میں کھلایا ہے، جس باپ نے اپنے ابو عبیدہ کو کاندھے پر اٹھایا ہے، جس باپ کی مال سے ابو عبیدہ جوان ہوا ہے، اس نے جو تلوار اٹھائی اور رب کی محبت میں جب سر پر ماری تو باپ کے جسم کے دو ٹکڑے کر کے رکھ۔ آسمان والے نے جب دیکھا تو جبریل کو جا کر کہا کہ جاؤ میرے پیغمبر کے سینے پر یہ وحی اتار دو کہ مومن جو ہوتا ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، اگرچہ اس کا باپ اس کے مقابلے میں ہو، اس کے دل میں باپ کی محبت کے مقابلے میں رب کی محبت بڑی ہوتی۔ یہ اللہ سے پیار ہے، یہ اللہ سے محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان رب سے محبت میں بڑے شدید ہوتے، بڑے شدید ہوتے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اہل حدیث ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کسی قبر پر جا کر ہاتھ اٹھا دے۔ ہم اسے اہل حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں جو قبروں اور مقبروں کے مجاوروں کے سامنے چلا جائے اور رب کی توحید بیان نہ کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کے دل میں رب کی شدید محبت بھری ہوتی۔ اہل حدیثوں سے وہ گناہ کرواتا ہے ابلیس، زنا کروائے، چوری کروائے، ڈاکے ڈلوائے، بے پردگی کروائے،
داڑھی منڈوائے، شلوار ٹخنوں سے نیچے کبیرہ گناہ کروائے، لیکن وہ اہل حدیث کیسا، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اہل حدیث کسی قبر پر جا کر سجدہ کر دے۔ وہ کہے گا نا یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کہ اللہ کو شراکت برداشت ہی نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں بڑا شدید ہوتا ہے، بڑا شدید ہوتا ہے، اور ایسے ہی مشرک بھی اپنے بزرگوں کی محبت میں بڑا شدید ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے تاریخ بھری پڑی ہے، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں بیٹے مسلمان ہو گئے اور ابا جی کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ باپ بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا، صبح اٹھتا ہے، اسے دھوتا ہے، تیار کرتا ہے، عرق گلاب لگاتا ہے، پھر اس کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہے۔ والد کو سمجھا رہے ہیں، آخر نہ مانے۔ دیکھیے گا ذرا، انہوں نے اس باپے کو اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ صبح جو آئے تو دیکھا کہ مشکل کشائی غائب ہے، تلاش کیا، دیکھا، اٹھا کر لائے، نہلایا، دھلایا، اور بڑے غصے میں کہتے ہیں مجھے پتہ لگ جائے تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، میں اس کی گردن اتار دوں۔ رات کو پھر سو گئے، بیٹوں نے اٹھا کر پھر گندے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر صبح ہو، پھر اٹھے، نہائے دھویا، اسے تیار کیا اور اس کے گلے میں تلوار لٹکا دی کہ اب رات کو کوئی آئے تو یہ تلوار سے اس کا صفایا کر دے۔ بالکل ایسے ہی علی حجویری کی قبر کو عرق گلاب سے دھویا جاتا ہے، اور آپ کے حکام دھوتے ہیں، جن کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ دھوتے ہیں، وہ دھوتے ہیں، اور پھر اسی عرق گلاب کو شفا کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ مکہ کے مشرک اور آج کے یہ کلمہ پڑے ہوئے مشرک، میں اگر یہ بات کہوں تو مبالغہ نہیں، اللہ کی قسم مکہ کے مشرک آج کے مشرک سے بہت بہتر، اور میری ذمہ داری ہے میں اس پر دلیل دوں۔ مکہ کے مشرک، قرآن کہتا ہے جب ان کی کشتی بھور میں پھنستی، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب کشتی میں یہ پھنس جاتے، سوار ہوتے، تو ایک اللہ کو پکارتے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی کشتی دریا میں، سمندر میں جائے تو یہ کہتے بہاول حق بیڑی دھک۔ فرق ہے، دیکھیے گا، وہ عقائد ابو جہل کو خبر نہیں تھی جو آج کلمہ پڑھنے والوں نے ایجاد کر رکھے۔ فرق کیا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ جب میں یہ کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر رب سے پیار کے اندر کسی اور کی محبت کی شراکت، اسے کلمہ کا معنی آتا تھا۔ آج کے اس قبر پرست کو کلمے کا معنی کی خبر نہیں، اس لیے یہ بہاول حق اور بیڑی دھک کے نعرے لگاتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مومن اللہ کی محبت میں بڑا شدید ہوتا ہے۔ بیٹوں نے کئی مرتبہ اسے باہر پھینکا، لائے، وہ بھی نہلاتا تھا، یہ بھی نہلاتے ہیں، وہ بھی عرق لگا رہا ہے، عطر لگا رہا ہے، یہ بھی قبروں پر عطر لگا رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، میں کسی پر تان نہیں کر رہا، وہ مبلغ ہی کیا جو کسی کو ٹیس پہنچائے، میں تو اپنے رب کی توحید بیان کر رہا ہوں۔ اگر توحید سے کسی کو تکلیف ہو، قرآن سے کسی کو تکلیف ہو تو میری مجبوری ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ آیات سورۃ البقرہ ہے، اور آیت نمبر جو ہے
165 سے لے کر 67 تک اپنے گھر میں جا کر ترجمہ پڑھ لیں کہ بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، وہ ان سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے رب سے کرنی چاہیے۔ اہل توحید نظر اللہ دیتے ہیں، وہ نیاد حسین دیتے ہیں۔ نقشہ کھینچوں، بیت اللہ رب کا گھر ہے، اہل ایمان طواف کرتے ہیں، اور آج کا یہ کلمہ پڑھنے والا اپنے قبر کی طواف کر رہا۔ شہباز قلندر کی قبر پر چلے جائیں، باقاعدہ وہاں پر طواف ہو رہا۔ یحبونہم کحب اللہ، بیت اللہ کے اندر مسلم مومن مواحد طواف کر رہا۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اور یہ اپنے قبر کا طواف کرتے ہوئے اس جھولے کو جھلاتے ہوئے شہباز قلندر کرے پرواز جانے حال دلا دے، اس سے مانگتا ہوا طواف کر رہا۔ فرق کیا؟ فرق کیا؟ بیت اللہ کے اندر ایک لباس ہے، 2 چادریں، احرام کی چادریں آپ نے اور میں نے باندھی ہوئی ہیں۔ یہاں قبر پرستوں کا پیلے کلر کا لباس ہے، پیلے کلر کی جوتی ہے، پیلے کلر کی پگڑی ہے، برابر برابر کھڑا کر لیں۔ بیت اللہ میں صفا مروہ کی سعی کی جا رہی ہے، یہاں اس پہاڑی پر شہباز قلندر کے مقبرے کے ساتھ وہاں پر صفا مروہ کی طرح سعی کی جا رہی۔ فرق کیا ہے؟ وہاں بیت اللہ کا غلاف چڑھایا جا رہا ہے، یہاں مقبروں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہے۔ وہاں بیت اللہ کے متولی ہے جن کے ہاتھ میں چابی ہے، یہاں ان مقبروں کے متولی ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے، ان میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم ایک رب کو ماننے والے، یہ ایک نہیں، لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں لوگوں کی عبادتیں کرنے والے، ہر بستی کا اپنا الہ۔ میرے اسلام آباد میں گولڑوی کی وہ پھکی اجوائن بازار سے لی، اسے پیک کیا اور قبر کے اوپر لا کر پھیر کر اسے رکھ دی کہ اس قبر پر پھیرنے کی وجہ سے اس پھکی کے اندر اجوائن میں وہ اثرات پیدا ہو گئے ہیں کہ پیٹ کے السر کو شفا مل جاتی۔ دیکھیے یہ بہت آگے نکل گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور بیت اللہ کی دیواروں کو چومتے ہیں۔ ابن عمر نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہما، کہا امیر معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا رب کا گھر ہے، رب کا گھر ہے، اور سفر کر کر آیا ہوں شام سے، دل کر رہا ہے اس کے ہر پتھر اور اینٹ کو چوم لوں۔ ثواب ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، او امیر معاویہ، اگر ہر پتھر کو چومنا دین اور عبادت ہوتا تو سب سے پہلے محمد کریم چومتے۔ محمد کریم نے چوما تو صرف ایک پتھر کو جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اور اسے بھی مخاطب کر کے عمر نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان کر سکتا ہے، میں اس لیے چومتا ہوں کہ میرے محمد نے چوما صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق ہے، دیکھیے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے دل میں جو اس مقبرے کی محبت ہے، اس قبر کی جو محبت ہے، اس کے اندر جو مدفون ہے اس کی جو محبت ہے، پھر وہ محبت انہیں اکساتی ہے کہ اس بابے کو آواز دو. پھر لوگ آواز دیتے ہیں، صدائیں لگاتے ہیں، اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار، صدائیں لگاتے ہیں. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ پیغمبر پر یہ قرآن اترے، اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ میرے حبیب ہیں، آپ شافی محشر ہیں، میں نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے، انا اعطیناک الکوثر، لیکن یاد رکھنا انک لا تسمع الموتى، آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے. دیکھو اب جو یہ مقبروں پر مجاور بیٹھے ہوئے، ان کی شان نبی کے شان کے برابر ہے؟ لا الہ الا اللہ. نبی کے قدموں کے نیچے جو اڑنے والے ذرات ہیں نا ریت کے، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، آپ کا بڑا مقام ہے اور پیغمبر کے شاگردوں کا مقام بھی بہت بلند ہے، آپ ان کی جوتیوں کے برابر تو ہوں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور نوجوان، پیغمبر کے ادنا سے ادنا صحابی کے جوتے کے نیچے سے اڑنے والے ریت کے ذرات کے برابر بھی امام کا مقام نہیں. رب اس کو کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. کیوں نہیں سنا سکتے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو خبر ہی نہیں ہم کب اٹھیں گے، کب اٹھایا جائے گا. کیوں نہیں سنا سکتے؟ امواتن، مردے ہیں اس لیے نہیں سنا سکتے. دیکھیے گا فرق، مردے ہیں اس لیے نہیں سنا سکتے. اب قرآن سچا ہے یا مولوی سچا؟ مجاور سچا ہے؟ مقبروں والے سچے؟ غیر احیاء، زندہ نہیں. یہی بات عمرو ابن جبو اپنے بابے کو کہہ رہے ہیں اور پیچھے ایک بڑھیا کو کھڑا کر دیتا ہے، اور عقیدہ یہ ہے اس بزرگ کی روح اس بڑھیا کے اندر آتی ہے اور بڑھیا جواب دے دیتی ہے، وہی کہتی ہے جو بابا کہتے ہیں. بیٹوں نے اٹھا کر باہر پھینکوا دی، اور اس دفعہ تو مرا ہوا کتا بھی ساتھ باندھ دیا بابے کے ساتھ. گئے تلاش کیا، دیکھا گندگی کے ڈھیر میں اور کتا بندھا ہوا. بس رب نے دل پھیرا، کہا اگر تو خدا ہوتا نا تو تیرے ساتھ یہ سلوک کچھ نہ کوئی نہ کر سکتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. پلٹ گیا دل، آ گئے رب کی طرف، کر دیا غیر اللہ کا انکار، رب سے پیار. پاؤں کے لنگڑے تھے، زخمی ہو گئے تھے، میدان جہاد میں کام کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے. محبت نے جوش مارا، پیغمبر کو جا کر کہا یہ میرے بچے ہیں اور مجھے جہاد پر نہیں جانے دیتے. بیٹوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر یہ وہ صحابی ہے جو آپ کے ساتھ ہر میدان میں لڑا ہے، اب یہ ضعیف العمر ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم ان کے بچے ان کی جگہ پر لڑ رہے ہیں. فرمایا اللہ کے پیغمبر سے میرا دل کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں لنگڑا ہے، میں انشاءاللہ دوڑتا ہوا جنت میں چلا جاؤں گا. پیغمبر نے کہا او بیٹو ہٹ جاؤ، جانے دو عمرو ابن جموح کو، اسے رب سے محبت ہے. یہ میدان جہاد میں گیا، لڑتے چلے گئے، شہید ہو گئے. محمد کریم بچوں کو بلا کر کہتے ہیں او عمرو ابن جموح کے بیٹو، میں نے دیکھا عمرو ابن جموح دوڑتا ہوا جنت میں جا رہا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ.
اہل ایمان کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے اور مشرک کی قبر والے سے محبت بھی بڑی شدید ہوتی. اور میرے علاقے میں ایک ملک صاحب آئے, اللہ نے توحید سمجھا دی, عقل میں آ گئی, اپنا قصہ بیان کرتے. 50 منٹ ہے نا دورانی, اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں UK سے آتا تھا اجمیر شریف پر انڈیا میں, تو میں مجاور کو بھی ڈالر دیتا تھا. ڈالر میں بڑی پنجابی کہندے نے کھچ. میں آتا تو وہ سب کو پیچھے کرتا, آؤ جی آؤ, آؤ جی آؤ. پھر وہ اس پر جو سارے دن کی چادریں 1 2 100 1000 کتنی چادریں چڑھتی, ہر ایک نے محبت میں چادر چڑھانی ہے. کہتا وہ ساری چادریں ہٹا دیتا. اب آگے ہے ماربل. ماربل کیسے ہٹائے؟ چادریں ہٹا کر کہتا بابا جی سے بات کر لو. میں نے کہا وہ بجاور بڑا شریف آدمی تھا. غصے میں دیکھ کر کہتے ہیں نہیں شاہ جی پیسے بھی گئے, ایمان. میں نے کہا نہیں نہیں, وہ تو آپ کو توحید کی دعوت دیتا تھا کہ بابا چادر کے اوپر سے نہیں سنتا, چادر ہٹا دے پھر تھوڑا بہت سن لیتا. کہتے یہ نقطہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کہ جب ساری چادریں ہٹا رہے, عقیدہ اس کا بھی یہی ہے کہ یہ سنتا, جو پتلی سی چادر سے آواز کو روک دیتا ہے تو اتنا موٹا ماربل وہ اندر جانے دے گا؟ سننے والا کون ہے؟ اے اللہ سے پیار کر کر تو دیکھ. ایک عورت آئی, خولا اس کا نام ہے, رضی اللہ تعالی عنہ. پیغمبر کا اتنا سا کمرہ ہے, چھوٹا سا کمرہ, حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور آ کر امی عائشہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے, ادھر پیغمبر کے قریب ہو کر اور آہستہ آہستہ کان میں کہتی ہے بابے نے طلاق دے دی ہے. بابے نے عرب کے رواج کے مطابق ماں کہہ دی ہے. آہستہ آہستہ باتیں کر رہی ہے. امی عائشہ کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. رب سے پیار تو کر کر دیکھ. عورت ہے, بوڑھی ہے, اللہ کے پیغمبر ہے, وہ بوڑھا ہے, خامد بھی, بچے بھی ہے. میرا مسئلہ حل کرو. اللہ کے پیغمبر خاموش ہے کہ عرب کے رواج کے مطابق تو فارغ ہے. امی عائشہ فرماتی ہے عورتوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ کوئی بات کرے تو پتہ لگے یہ کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہی ہے. وہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولو. کسی بادشاہ نے کہا, لوگوں نے بڑے بڑے جھوٹ بولے, بادشاہ نے کہا فارغ. ایک کہنے لگا جی میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ کو سب سے بڑا جھوٹ. اس نے کہا بول اب تو بھی. کہا 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ایک جگہ پر, کئی گھنٹے بیٹھے رہی اور خاموش. کہنے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انعام دے دیا اس کو. امی عائشہ نے دیکھا پتہ نہیں کیا کہتی ہے. اب ذرا سمجھیے گا بات. اللہ سے پیار بڑا خوبصورت موضوع ہے, اور یہ رکھتے ہی میرے لیے اس قسم کے موضوع. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. میرا ان سے ویسے ہی بڑا پیار ہے, دل لگی ہے. یہ اسلام آباد آتے ہیں, میرے پاس ٹھہرتے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے بخار ہے. ابھی میں نے کہا میرا بخار ہے. کہنے لگے شاہ صاحب پہنچو گے کس وقت؟ میں نے کہا تراویح پڑھتی چل پڑوں گا. آپ نے تو پوچھا ہی نہیں کتنا بخار ہے یا نہیں ہے, یا بہانہ ہی مولوی بنا رہا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ عورت روتی ہوئی جا رہی ہے. پیغمبر نے کہا جا. وہ وہاں تک گئی. آسمان والا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. ہائے ہائے, اللہ سے پیار کر کر تو دیکھ. وتشتکی الی اللہ, دہلیز پار نہ ہوئی. کہا ادھر آ خولا, ادھر آ, واپس آ جا. نہیں طلاق ہوئی, تو نے رب کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. امی عائشہ فرماتی ہے ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں حیران ہوں. امی عائشہ فرماتی ہے میں حیران ہوں, گھر میرا, کمرہ میرا, خاوند میرا,
میرے گھر میں گفتگو کر رہی ہے، میں زندہ ہوں، سماعت میری برقرار ہے، میں سن نہ سکی خولہ کیا کہتی ہے۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ رب نے عرش معلی پر اس کی باتوں کو سن کر جواب بھی دے دیا۔ رب سے پیار کر کر تو دیکھ، ہماری رب سے یاری نہیں ہے، ہم غیر اللہ کے دروں پر پڑے ہوئے مقبروں سے مانگتے ہیں، سیدوں کے قدموں کو چومتے ہیں، سیدوں کے قدموں میں جبینوں کو جھکاتے ہیں۔ اس جبین کو اس بادشاہ کے سامنے جھکانا تیرا کام ہے، جھولیاں بھرنا اس رحمان کا کام ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اے اللہ کے علاوہ جو شریک بنا رکھے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ محبتوں میں فرق ہے۔ خامد گھر میں آیا، کھانا لگ گیا ہے، اس نے لقمہ اٹھایا، واپس اسی وقت تھوک دیا، پانی کی طرف لپکا، قہر والی آنکھوں سے بیوی کو دیکھا، بیوی سمجھ گئی اتنی مرچیں، کہنے لگی معافی چاہتی ہوں، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، بچے کو دودھ پلا رہی تھی یاد نہیں رہا، 2 دفعہ مرچیں ڈل گئی ہے۔ اس نے کہا جا، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، جا معاف کیے۔ اگلے دن آیا، پھر کھانا تیار ہے، اب نمک اتنا تیز کر دیے، منہ کڑوا ہو گیا، خامد پانی کی طرف لپکا، پھر اس کی طرف نگاہ اٹھائیے، ڈنڈے پر ہاتھ ڈالے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا معاف کر دو، آپ کی محبت ہوں، پیار ہوں، غلطی ہو گئی، یاد نہیں رہا، دھوکہ لگ گیا۔ اس نے کہا جا معاف کیا۔ تیسرا دن آیا، نمک بھی ٹھیک ہے، مرچیں بھی ٹھیک ہے، سالن بھی بڑا مزے کا ہے، خود بھی تیار ہو کر سامنے بیٹھی ہوئی ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، خامد بڑا حشاش بشاش ہے، کہتا ہے مزہ ہی آگے ہے۔ کہنے لگی ایک بات کہوں؟ کہا کہو، آج جو چاہے کہو۔ کہا خوبصورت تو آپ بھی بہت ہیں، لیکن آج میں دیوار پر چڑھی، گلی میں سے جو پڑوسی گزرا اس کے حسن کے بھی کیا کہنے تھے۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا، اس نے کہا معافی، کہا نہیں، آج تو نے میری محبت میں غیر کو شریک کیا، مرچوں کی معافی تھی، نمک کی معافی تھی، میری محبت میں تو نے پڑوسی کو شامل کر لیے، آج معافی نہیں مل سکتی۔ یہ چھوٹے سے دماغ کا مالک اپنی محبت میں غیر کو برداشت نہیں کرتا، وہ کائنات کا مالک کسی اور کو برداشت کرے گا؟ کل قیامت قائم ہوگی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جب یہ رب کا عذاب دیکھیں گے قبر پرست، ان کا نقشہ بھی میں کھینچ دوں، وقت ہونے والا ہے، اب انہیں سمجھ آ جائے گی ان القوت للہ، کہ قوتوں کا مالک تو وہابیوں کا رب ہے۔ تم جو کہتے تھے کہ پیر عبد القادر جیلانی نے پیدائش کے بعد اپنی ماں سے کہا معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی تھی، پوچھا غلطی کس بات کی؟ کہا میں تیرے پیٹ کے اندر تھا، دروازے پر کھٹکھٹا ہوا، کنڈی کھٹکی اور تو دروازے پر گئی، میں نے تیرے پیٹ کے اندر سے تجھے لات ماری تھی، تجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، اصل میں جو دروازے پر آیا ہوا تھا وہ شریف آدمی نہیں تھا، اس درد کی وجہ سے تو کنڈی نہ کھول سکی، آج میں تجھ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ اور نیچے بیٹھے ہوئے گونگلو سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ کے اندر اسے خبر تھی،
اور اسے جسے رب سے پیار ہوتا ہے اس کا اعلان یہ ہوتا ہے آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جاننے والا کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اور یہ قبر پرست اس طرح قوم کو گمراہ کرتا ہے. ماں سے معافی مانگ رہے کل یہ قیامت کے دن. اور شیخ عبد القادر جیلانی کا تاریخ میں واقعہ زندہ موجود ہے. اٹھاؤ شیخ مظفر کی کتاب, اس نے لکھا ہے کہ پیر عبد القادر بیت اللہ میں گئے, پتھروں کا زمانہ تھا, ایسا بیت اللہ نہیں تھا کہ سنگے مرمر لگے ہوئے پتھروں پر سر رکھ کر کہہ رہا ہے عبد القادر قادر کو, یا قادر کل قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا تاکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے میں تیرے سامنے شرمندہ نہ ہوں. وہ تو رو رہے اپنے رب کو منا رہے. جب یہ کل دیکھیں گے رب کی طاقتوں کو تو کہیں گے ان القوت للہ جمیعا. ہائے ہائے, قوتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے, وہ جو چاہے کر دے. اس کی پکڑ بڑی شدید ہے, اس کا عذاب بڑا شدید ہے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. جب یہ سارے سید, اس کو اٹھاؤ ذرا, انج نہیں, جاگ کے بیٹھ, میں اسلام آباد میں تسی اتنے سوتے پہ, انج نہیں. میں کیا کہہ رہا تھا ذرا, کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الوحید, عبد الوحید, ہاں جی. میں کیا کہہ رہا تھا, کوئی نہ بتائے, کوئی نہ بتائے. اہل حدیثوں میں مفتی بڑے ہیں معذرت کے ساتھ. جو میں کہہ رہا تھا آپ نے تھوڑی سی ایسے کی تھی, ذرا بتاؤ تو صحیح. نہیں پتا, آئے زندہ ہے کہ مردہ؟ اور بولو بھابیو, زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ سو جائے پتہ لگتا. جواب دیجئے گا, زندہ سو جائے اللہ اس کو لمبی زندگی, صحت والی, ایمان والی, توحید والی عطا فرما. یہ سو جائے زندہ تو پتہ لگتا تیرا سویا نہیں, تیرا مر گیا, کفنا دیے, دفنا دیے, چار پائی پر لٹکا دیے, قبر میں کپڑا ڈال کر قبر میں اتار دیے, پھر بند کر کے ماربل لگا دیے. اب تو کہتا ہے یہ سنتا ہے, اور وہ سنتا ہی نہیں. ہمارا سو جائے تو زندہ ہو جائے, پھر سنتا. سننے والا کون ہے؟ آئے ہائے. فرمایا جب یہ سارے سید استبرأ الذین اتبعوا, جن کے پیچھے یہ چلتے ہیں. شاہ جی نے یوں فرمایا, شاہ جی خواب میں آئے تھے, آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ جمعرات کو آتے ہیں, روحیں آتی ہے, حلوے تقسیم ہوتے ہیں. یہ سارے قرآن کہتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. اپنے مریدوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے دفعہ کدھر آ گئے ہو. برات کا اعلان کریں گے, کیوں؟ ورأوا العذاب, رب کا ڈنڈا کھڑک گیا. مشرکوں کو, قبر پرستوں کو جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے. وتقطعت بہم الاسباب, ساری مریدیں, پیر, نسبتیں ختم ہو گئی ہے. یہ قرآن کا ترجمہ ہے, کروا لینا سیف اللہ سے یا کسی اور سے. غلط ترجمہ کروں تو روک دو اور ٹوک دو. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت. کہتے ہیں پیر دا لڑ پھڑیا ہوئے نا, پیر دا لڑ. قرآن کہتا ہے لڑ بھی. وتقطعت, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, اور پیغمبر کی حدیث کہتی ہے کل قیامت کے دن ننگے بدن, ننگے پاؤں, بغیر ختنہ کے, جب ننگے بدن ہوں گے لڑ ہوگا. جب ننگے بدن ہوں گے لڑ ہوگا. ہائے ہائے.
قرآن کیا کہتا ہے؟ وقال الذین اتبعوا، اب مریدوں کو جب پڑھی نا کہ کوئی پیر قابو ہی نہیں آ رہا، جانے یا علی، علی تو گئے جنت میں اور سارے بھنگ چرس پینے والے کھڑے ہوئے پیچھے. وقال الذین اتبعوا، اب یہ سارے مرید کہتے ہیں جو پیروکار تھے ان سیدوں کے، لو ان لنا کرۃ، ہائے ہائے کاش ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جیسے آج یہ سید ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ہم دنیا میں جا کر سارے کے سارے وہابی بن کر آئے. سب پیروں کا ہم انکار کر دیں. آپ کہیں گے وہابی کا لفظ کیا ہے؟ یہ قرآن کا معنی ہے. وہابی کسی پیر فقیر مردے کو مانتا نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جیسے یہ ہم سے آج بیدار ہو چکے ہیں نا، ہم بھی جا کر دنیا میں ان سب سے بیدار ہو جائیں. لیکن آج نا شاہ جی پہنچا ہوا ہے، سائیں پہنچا ہوا ہے. وہ میں ایک دفعہ گاڑی ٹھیک کروا رہا تھا، 6:10 پر میرا ٹائم ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، 50 منٹ وائنڈ اپ کر رہا ہوں. ایک بالکل کپڑوں سے برہنہ آدمی گزرا تو میں نے دیکھ کر اسے کہا واہ. مجھے نہیں پتا تھا میرا جو مستری ہے وہ کہنے لگا او مولانا، میں کہا جی میرے سائیں کو کچھ نہ کہو. میں نے کہا سائیں ہے؟ کہتا ہاں. میں نے کہا ننگا ہے. ننگا ہے، آگے پیچھے سے ہر فلم نظر آ رہی ہے، ویڈیو چل رہی ہے. کہنے لگا پہنچا ہوا ہے، پہنچا ہوا ہے. اوے میرا سیف اللہ ننگے سر تیری مسجد میں نماز پڑھے تو کہتے ہیں گستاخ، ٹوپی نہیں رکھتا، تیرے سارے کپڑے اتار دے تو کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے. یہ ہے وہ محبت ان ملنگوں کی کہ ان کے ننگے ہوتے ہوئے سمجھتے ہیں یہ ولی اللہ، اور یہ سارے ولیوں کا انکار مرید کریں گے. اور پھر کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، ان کی یہ ساری نظریں، ساری نیادیں، ساری نیکیاں، سارے یہ غیر اللہ کی عبادتیں حسرت کر کے دکھائی جائیں گی. وما ہم بخارجین من النار، دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے. اللہ سے پیار کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے، غیر اللہ کا انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنانے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اللہ توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر ہی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.